بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى به الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جسے ہم ابھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، آپ کی امتیازی خوبیاں اور آپ کے وہ ممیزات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید چند باتیں اللہ کی توفیق سے سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس دعا، التجا اور رب العالمین سے اس فریاد کے ساتھ کہ ہمیں اس طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو، شان و عظمت کو، رفعت اور منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں ان کے سوا نہ کسی کی پیروی اچھی لگے، نہ کسی کی اقتداء میں لطف آئے، اور نہ ہی کسی کے پیچھے چلنے سے ہمارا دل اطمینان و سکون پائے۔ اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا یہ رخ، یہ سکہ ہمارے سینے پر نہیں بیٹھتا، محض خالی خولی باتیں کرنا، کھوکھلے نعرے لگانا، بڑے بڑے دعوے کرنا، یہ اللہ کے ہاں چندہ حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کی توفیق سے جو چند باتیں اس وقت آپ لوگوں کے گوش گزار کرنی ہیں، اور یہ انتہائی طویل فہرست ہے کہ ہم اس پر گفتگو شروع کریں تو ایک نشست نہیں، ہفتوں یا دنوں یا اس سے بھی زیادہ اس موضوع کو سمیٹنے کے لیے چاہیے، اور پھر ہم گناہگار، خطاکار، سیاہکار اس موضوع کو کیوں کر اور کیسے سمیٹ سکتے ہیں کہ ان کا ذکر، ان کی شان، ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند و بالا کر دیا کہ میں آپ اس کا وہم و تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کے اور آپ کی امتیازی خوبیوں کے بارے میں ہمیں اپنے دل و دماغ میں بٹھانی ہے، سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ رب العالمین نے کلام پاک کے اندر، کتاب حکیم کے اندر، فرقان مجید کے اندر جو قیامت تک تلاوت کی جانے والی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم اٹھائی ہے، اور یہ امتیاز، یہ وصف اور یہ خوبی اور روئے زمین پر کسی کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر آیت نمبر 72 میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ آپ کی عمر کی قسم، اور اللہ خالق ہے، مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم اٹھائیں، لیکن مخلوق کے لیے یہ روا نہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھائے۔ تو آپ، اللہ تعالیٰ نے کسے چنا اس قسم کے لیے بات کرتے ہوئے؟ انہیں
जिनकी इक्तिदा और पैरवी के अलावा नजात फलाह के लिए कोई रास्ता ही नहीं, कोई चारा कार ही नहीं है। लअम्रुक इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून, और आपकी उम्र की कसम कि वो यकीनन अपनी मदहोशी में, गुमराही में भटकते फिरते थे। तो पहली चीज मुझे आपको जो मालूम हुई कि इतना बुलंद मुकाम, इतनी खसूसियत, इतना इम्तियाज कि रब्बुल आलमीन ने किताब हकीम की आयत करीमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र की कसम उठाई है। दूसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस और खूबियों में से कि कुरान पाक को आप फातिहा से नास तक पढ़ जाइए, मुतअद्दिद अंबिया का जा बजा जिक्र मिलता है। कहीं आदम अलैहिस्सलाम, कहीं नूह, कहीं इब्राहीम, कहीं याकूब, कहीं इस्माइल, कहीं मूसा, कहीं ईसा, कहीं शुआइब। गर्जिए के मुतअद्दिद अंबिया हैं, और अल्लाह ताला ने अक्सर मुकामात पर अंबिया को नाम लेकर पुकार कर बुलाया है। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक आता है, आपको मुखातिब करने की जरूरत पेश आती है, तो पूरे कुरान पाक के अंदर पढ़ जाइए फातिहा से नास तक, कहीं भी अर्श के मालिक अल्लाह ने आपको आपके नाम के साथ मुखातिब नहीं किया है। जहां भी जिक्र किया है नबी का लफ्ज इस्तेमाल किया, जहां भी जिक्र किया रसूल का लफ्ज इस्तेमाल किया, जहां भी जिक्र किया मुज़म्मिल का लफ्ज इस्तेमाल किया, जहां भी जिक्र किया मुद्दस्सिर का लफ्ज इस्तेमाल किया। लेकिन या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरीके पर आपको पूरे कुरान पाक में कोई आयत करीमा न मिलेगी। और ये उस्लूब है अदब व एहतराम का, ये उस्लूब है तकरीम का, ये उस्लूब है शान व अजमत को बयान करने का कि अल्लाह के महबूब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका शान व मर्तबा ये कि पूरे कुरान पाक में उन्हें उनके नाम के साथ पुकार कर मुखातिब नहीं किया गया है। तीसरी चीज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस और आपकी इम्तियाजी खूबियों पर दलालत गुना है कि अजल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया आए, जितने भी आए, रोजे क़यामत, और क़यामत का दिन कैसा होगा उसकी तफसीलात कुरान और सुन्नत में जा बजा मौजूद हैं। जितने भी आए वो तमाम के तमाम क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले होंगे। यहां अल्लाह ताला सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। अपने अपने बड़े तराश रखे हैं और उनके दामन को छोड़कर इन लोगों के दामन को पकड़ते हैं जो क़यामत के दिन शायद इनसे बरी व जिम्मा होने का ऐलान करेंगे, और उनका दामन छोड़ते हैं जिनके नीचे आदम से लेकर आखिर तक जितने अंबिया हैं वो तमाम के तमाम उनके झंडे तले होंगे। कितनी कमअक्ली, कितनी बदनसीबी और कितनी स्याहबख्ती है कि उस शख्सियत को छोड़ा जाए जिसके झंडे तले अंबिया हैं, और उन उम्मतियों के पीछे चला जाए जो खुद अपने मानने वालों को इस बात की तलकीन करके, ताकीद करके, इसरार के साथ कह के गए कि अगर हमारी बात का हदीस से टकराव हो, मदीने वाले की बात के बरक्स हो, तो हमारी बात को दीवार पर मार दिया जाए।
امام احمد نے اپنی کتاب المسند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابی ابن کعب ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم فمن دونه تحت لوائی ولا فخر، کہ آدم اور ان کے بعد جتنے ہیں وہ تمام کے تمام قیامت کے دن میرے جھنڈے تلے ہوں گے، اور اس بات میں کوئی فخر و مباحات نہیں ہے۔ میں فخر کے لیے، گمنڈ تکبر کے لیے، اظہار تفاخر کے لیے یہ بات نہیں کر رہا، حقیقت حال سے تمہیں آشنا کر رہا، آگاہ کر رہا۔ حقیقت یہی کہ تمام کے تمام انبیاء روز قیامت میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ چوتھی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی امتیازی خصائص خوبیوں میں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت مبارکہ ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے، اور کتنی مخلوق ہوگی جن میں انبیاء رسول بھی، اور تعداد تو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، اس دن سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے اور ان کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق وہ دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اے امت مسلمہ، کتنی خوش قسمتی ہماری، کتنی اعلیٰ بختی ہماری کہ ہم اس نبی کے ماننے والے، اس نبی کے امتی، اس کے پیروکار، اور اس کی محبت میں اگر ہم اپنے آپ کو رنگ لیں، اس کے اسوہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کر لیں، تو رب العالمین کی توفیق سے ان کی امت بھی ان کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ امام مسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں آؤں گا اور سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور کھٹکھٹانے کے بعد سب سے پہلے اس میں داخل ہونے والا بھی میں ہی ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، جنت کا دربان حاجب پہرے دار پوچھے گا کون ہو، تو میں جواب دوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ فرشتہ کہے گا، جنت کا حاجب کہے گا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے یہ دروازہ کھولنا ہی نہیں ہے۔ آپ آئیں گے، کھٹکھٹائیں گے تو اس وقت اس دروازے کو کھولا جائے گا۔ پانچویں بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی خصائص اور امتیازی خوبیوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں سے پہلے، اپنے سے پہلے اور اپنوں کے بعد قیامت تک جتنی مخلوق انسان و جن موجود ہیں ان تمام کے سردار ہیں، ان تمام کے قائد ہیں، ان تمام کے رہبر و رہنما، ان تمام کے پیشوا، اور ان تمام کو اللہ کی توفیق سے جو ان کے بعد آنے والے سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں۔ اور یہ خوبی، یہ وصف، یہ خاصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میں پہلوں اور پچھلوں تمام کا سردار اور قائد ہوں۔ پھر وہی بات جس کا ہم پہلے اعادہ کر چکے، لیکن تکرار، پھر تاکید، پھر تلقین، کہ جب ہم ایسے نبی کے امتی ہیں، ایسے نبی کو ماننے والے، ایسے رسول کے پیروکار، تو پھر ہمیں کیا زیبا دیتا ہے کہ ہم در بدر ٹھوکریں کھاتے پھریں، در بدر ذلیل و رسوا ہوتے پھریں، کبھی کسی کا دامن تھامیں، کبھی کسی کے دامن سے لٹکیں، کبھی کسی کی بات مانیں، کبھی کسی کی اندھی پیروی کریں، آنکھوں پر تعصب کی پٹیاں باندھ کر اندھا دھند کسی کے ساتھ پیچھے بھگتک بھاگتے چلے جائیں، چاہے آگے چلنے والا ہمیں جہنم کی گہری کھائیوں میں جا دھکیلے۔ آئیے اس نبی رحمت، نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیروی کریں، ان کی اتباع اور ان کی اطاعت کریں، تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا راستہ سیدھا جنت کا راستہ، ان کا راستہ سیدھا ہدایت کا راستہ، اور ان کا راستہ وہ راستہ جس راستے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو مرتے دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں، خصائص کو اپنے دل کی گہرائیوں میں نہ صرف اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ہم ان خوبیوں خصائص کو سمجھنے، جانچنے، پرکھنے، تولنے کے بعد اس بات کا عہد کریں، اللہ کے ساتھ پختہ عہد و پیمان کریں کہ اب ہمارے رہبر و رہنما حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔